محترم آصف محمود صاحب نے، عنوان ہے ایک MNA اس قوم کو کتنے میں پڑتا ہے۔ آغاز سے قبل بتاتا چلوں کہ آرٹیکل وائس کا مقصد الخاتم پبلک سکول میں پڑھنے والے یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت کرنا ہے، یعنی کہ اس چینل سے حاصل ہونے والی رقم اس سکول کو چیریٹی کر دی جائے گی۔ تو محترم آصف محمود صاحب لکھتے ہیں، قومی اسمبلی میں بیٹھے یہ اکابرین، نہ بکنے والے نہ جھکنے والے، کردار کے غازی، بے داغ ماضی، آپ کے قیمتی ووٹ کے جائز حقدار، کیا آپ کو کچھ خبر ہے کہ ان یہ عظیم فرزندانان جمہوریت اپنی آنیوں جانیوں سمیت اس غریب قوم کو کتنے میں پڑھتے ہیں؟ کیا آپ کو کچھ خبر ہے کہ شور و ہنگامے کے بعد جب اجلاس ملتوی کر دیا جاتا ہے اور اکابرین اپنی پوشاکیں سہلاتے پارلیمنٹ لاجز چلے جاتے ہیں تاکہ تازہ دم ہو کر آئندہ اجلاس میں ایک بار پھر داد شجاعت دے سکیں، تو اس سارے لایانی عمل میں قرض کے بوجھ تلے دبی اس قوم کے کتنے 100 لاکھ برباد ہو چکے ہوتے ہیں۔ 2 سال قبل 2017 میں اسمبلی بجٹ کے مطابق قومی اسمبلی کے ایک دن کے اجلاس کا خرچ 257 لاکھ روپے تھا۔ تب سے اب تک مہنگائی جس طرح سے بڑی ہے، یہ خرچ غالباً 400 لاکھ تک پہنچ چکا ہوگا۔ اس قوم کا یہ قصور کیا ہے کہ اس کے 400 لاکھ روپے چند گھنٹوں میں برباد کر کے جناب اسپیکر ایک شان بے نیازی سے اعلان فرما دیں کہ اجلاس ملتوی کیا جاتا ہے۔ تدبر کا عالم یہ ہے کہ ایک جانب وزیر اعظم ہاؤس کی بھینسیں چند لاکھ میں بیچ کر ملک بھر میں ڈھول بجایا گیا کہ آئیے دیکھیے ہم سادگی کے لیے کس قدر کوشاں ہیں، اور دوسری جانب اراکین اسمبلی کو ہدایت دی جاتی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ اجلاس ملتوی ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ 400 لاکھ روپے یومیہ کون سا عمران خان، نواز شریف یا آصف زرداری کی جیب سے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک رکن قومی اسمبلی اس قوم کو کتنے میں پڑ رہا ہے؟ آج ہی پارلیمان سے تفصیلات منگوائی ہیں، آپ بھی سن لیجئے۔ بنیادی تنخواہ کی مد میں 1,50,000 روپے، اعزازیہ کی شکل میں 12,700 روپے، سمچوری الاؤنس کی مد میں 5,000 روپے، آفس مینٹیننس الاؤنس کی شکل میں 8,000 روپے، ٹیلی فون الاؤنس کے طور پر 10,000 روپے اور ایڈ ہاک ریلیف کی صورت میں 15,000 روپے، یعنی 2,70,000 روپے ماہانہ ہر MNA کو دیا جاتا ہے۔ فری ٹریول یعنی مفت سفر کی مد میں 3 لاکھ روپے کے سفری واؤچرز یا 90,000 روپے کیش بھی ہر سال انہیں دیا جاتا ہے۔ بزنس کلاس کی 25 ریٹرن ٹکٹ ان کے حلقہ انتخاب سے نزدیک ترین ایئرپورٹ سے اسلام آباد تک دیے جاتے ہیں۔ پہلے یہ سہولت صرف PIA تک محدود تھی۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے شاید سوچا ہو کہ شاہد خاقان عباسی کی ایئر بلو اس بہتی گنگا میں اشنان کرنے سے کیوں محروم رہے، اس نے جاتے جاتے یہ سہولت تمام ایئر لائنز تک پھیلا دی۔ کنوینس الاؤنس، ڈیلی الاؤنس اور ہاؤسنگ الاؤنس کی مد میں بھی انہیں رقم فراہم کی جاتی ہے۔ کنوینس الاؤنس کے 2,000، ڈیلی الاؤنس کے 4,800، ہاؤسنگ الاؤنس کے 2,000، یہ 3 الاؤنس مل کر 8,800 روپے یومیہ بنتے ہیں۔ تماشا دیکھیے، پارلیمانی لاجز میں انتہائی قیمتی رہائش گاہ کے باوجود ہاؤسنگ الاؤنس لیا جا رہا ہے۔ اب ان 8,800 روپے یومیہ کی تقسیم کار کا فارمولہ بھی جان لیجئے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس قوم کے ساتھ کیا واردات کی جا رہی ہے۔ فرض کریں قومی اسمبلی کا اجلاس جمعہ کو طلب کیا جا رہا ہے اور 2 گھنٹے کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ ایسے میں ہر رکن اسمبلی کو کنوینس الاؤنس، ڈیلی الاؤنس اور ہاؤسنگ الاؤنس کی مد میں ایک دن کے حساب سے 8,800 نہیں ملیں گے، بلکہ قانون یہ بنایا گیا ہے کہ انہیں اجلاس سے 3 دن پہلے اور 3 دن کے بعد بھی یہ رقم دی جائے گی۔
گویا معزز ارکان اسمبلی ایک دن اجلاس میں شریک ہوں تو انہیں 7 دن کے حساب سے الاؤنس دیا جائے گا، یعنی ایک رکن اسمبلی 2 گھنٹے اجلاس میں شریک ہو کر گھر چلا جائے تو اسے 7 دنوں کے حساب سے 61,006 روپے ملتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے معزز اراکین کی تعداد 342 ہے، یعنی کہ ایک دن اجلاس ہو تو صرف ان 3 الاؤنسز کی مد میں اراکین اسمبلی کو 2,10,00,000 روپے مل جاتے ہیں۔ یہی نہیں، جب کبھی یہ قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس میں بھی تشریف لائیں تو یہی 3 الاؤنس انہیں ایک بار پھر مل جاتے ہیں۔ کمیٹی کا اجلاس ایک دن ہو تو انہیں اجلاس سے 2 دن پہلے اور 2 دن بعد تک یہ الاؤنس ملتا رہتا ہے۔ مہینے میں قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس ہوتے ہیں اور کتنا خرچ آتا ہے کبھی خود حساب کتاب کر کے دیکھ لیجئے۔ فضائی سفر، ریل کے سفر یا سڑک پر سفر، ہر صورت میں ان کے لیے الاؤنس تو ہیں ہی۔ یہ جب اسلام آباد قومی اسمبلی کے اجلاس یا قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوتے ہیں تو کنوینس الاؤنس بھی لیتے ہیں، جس کا فارمولہ اوپر بیان کر دیا گیا ہے۔ لیکن تماشا یہ ہے، کنوینس الاؤنس کے ساتھ ساتھ انہیں آفیشل ٹرانسپورٹ بھی دی جاتی ہے۔ 1300 سی سی کار مہیا کی جاتی ہیں اور 360 لیٹر پیٹرول بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ واردات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ مسلم لیگ کی حکومت نے گزشتہ سال اقتدار کی مدت ختم ہونے سے قبل ان مراعات میں مزید اضافہ کر دیا۔ انہوں نے تمام سابق ممبران اور ان کے اہل خانہ کے لیے تاحیات گریڈ 22 کے افسران کے برابر میڈیکل کی سہولت کا اعلان کر دیا۔ تمام سابقہ اراکین پارلیمان اور اس کی اہلیہ یا شوہر کو تاحیات بلیو پاسپورٹ رکھنے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ اب وہ ہمارے خرچ پر دنیا بھر میں VIP بنے پھرتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ، سپیکر اور قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینوں کی مراعات بھی حیران کن اضافہ ہو گیا۔ صادق سنجرانی صاحب نے بطور قائم مقام صدر اس کی منظوری بھی دے دی۔ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یہ تھا آج کا آرٹیکل محترم آصف محمود صاحب کا، ایک MNA اس قوم کو کتنے میں پڑتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں انہیں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل آرٹیکل وائس کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے، اور الخاتم پبلک سکول میں پڑھنے والے یتیم، غریب، مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت میں ہم کس طرح بہتری لا سکتے ہیں اس میں بھی مشورہ اور آراء دیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔